صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دنیا کی زندگی بہت مشکل ہے، ہزارہا قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہمیشہ انسانوں کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں. پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن فی الحقیقت اس زمین کا ہر بسنے والا پریشان ہے. جس قدر انسان کا ایمان بہتر ہے، اسی قدر اس پہ آزمائشیں زیادہ ہیں، امتحانات جس قدر شدید ہوں گے مشکلات اسی قدر کٹھن ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کن پہ آئیں؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. انبیاء علیہ السلام پہ مصیبتیں اور مشکلات زیادہ آئیں. کتاب و سنت کا دائی بیت پھر الحکمہ. جس قدر جس کا ایمان ہے، زندگی اسی قدر اس کے لیے کٹھن اور مشکل امتحان ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم ان کا ادراک کریں یا نہ کریں، ہم ان مشکلات کو کچھ حیثیت دیں یا نہ دیں، لیکن اگر بغور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، مصیبتیں اور پریشانیاں تو ہیں. اگر کسی کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت اور کرم نوازی بہت ہے. لیکن ایسا آدمی جو ہمیشہ ناز و نعم میں رہا، آسانیوں اور آسائشوں میں رہا، جس پہ کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے اس قدر ناراض ہو گیا ہے کہ اب اسے کسی آزمائش کے قابل بھی نہیں سمجھتا. آزمائشیں ایمان کی دلیل ہیں، آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہیں. بیماریاں، پریشانیاں یہ صالحین کی زندگی کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہیں. اس قدر مشکلات اور پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی اتنا نہیں آزمایا گیا، اور قیامت تک میرے بعد کوئی اتنا نہیں آزمایا جائے گا جس قدر مجھے آزمایا گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر مشکلات کی زندگی، انبیاء علیہ السلام نے ان مشکلات سے عہدہ برا ہونے کے لیے راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ صالحین اور اتقیاء اگر ان آزمائشوں سے دوچار رہے تو انہوں نے ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کیا اللہ ذوالجلال والاکرام جو خالق ہے میرا بھی، آپ کا بھی، جو خالق ہے آسانیوں کا بھی، مشکلات کا بھی، جو پیدا کرنے والا ہے آزمائشوں کو بھی، نعمتوں کو بھی، کیا انبیاء علیہ السلام نے اس پہ بے اعتباری کا مظاہرہ کیا؟
انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کے دروازے سے منہ تب موڑتا ہے جب وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا رب میری سنتا نہیں، یا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا مسئلہ اتنا بڑا ہے اللہ اسے حل کرنے پر قادر نہیں۔ یہ دو بنیادی طور پہ وجہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے رب سے منہ موڑ کے غیر کی طرف جاتا ہے۔ سنتا کیوں نہیں؟ میں گناہگار اس قدر زیادہ ہوں، اب اس کے سامنے کیسے جاؤں؟ سنتا کیوں نہیں؟ میرا ماضی اس قدر گھناؤنا اور غلیظ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ میرے بھائیوں، وہ سنتا ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، قاتل کی، زانی کی، ڈاکو کی، روئے زمین پہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جائے وہ سب کی سنتا ہے، حتیٰ لم یغرغر، حتیٰ کہ پیغام اجل آ جائے، سکرات طاری ہو جائے، خرخرا بجنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے تک وہ کان لگا کے تیرے انتظار میں رہتا ہے۔ ہوں گے تیرے گناہ بہت، کی ہوں گی غلطیاں بے پناہ، ماضی بہت کبھی گزرا ہوگا، یہ حقائق ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میری گفتگو کے آغاز میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ہمارے گناہ زمین تک محدود ہیں، وہ جو میرے اور تیرے انتظار میں ہے اس کی رحمتیں ساری جہان سے وسیع ہیں۔ شرک سے بڑا جرم اور کوئی نہیں۔ اگر سکرات کے طاری ہونے سے پہلے بندہ شرک کر کے بھی آ جائے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ جو قانون ہے نا، اللہ شرک کے علاوہ کوئی، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ قانون آخرت کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا، یغفر الذنوب جميعا، چاہے تو سارے معاف کر دے، یہ قانون آخرت کے لیے ہے۔ آپ توبہ کر کے آ جائیں، اللہ کے سامنے شرک سے رجوع کر لیں، اگر توبہ کی توفیق مل گئی تو اللہ دنیا میں تو شرک بھی معاف کر دے۔ وہ سارے جو کلمہ پڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے، وہ مشرکانہ دین سے ہی آئے تھے، بت پرستی کرتے ہوئے آئے تھے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میرے بندے، یہ جو واہمہ ہو گیا تجھے کہ تو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے میری طرف آتا نہیں، گناہوں کی شدت کا احساس تو ہونا چاہیے، میرا ماضی کس قدر گندا ہے اس پہ ندامت اور پشیمانی تو ہونی چاہیے، لیکن یہ پشیمانی تجھے اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف جلدی لے جانے کا باعث ہوگی تو فائدہ مند ہوگی۔ اگر یہ تجھے اللہ کے دروازے سے محروم کر دے تو یہ مزید ذلت کتنے کیے ہوں گے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان فیک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے، تو آیا میرے پاس، میرے ساتھ سلو کرنا چاہتا ہے، اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے،
غلطیاں تو نے کی ہے، وہ خالق ہے، وہ غلطی کبھی نہیں کرتا۔ اس کے حق میں ڈاکہ انسان ڈالتا ہے، وہ بندے کے حق میں کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ ما دعوتنی ورجوتنی، تو نے مجھے پکارا ہے، آیا ہے میرے پاس، غفرت لک ما علی ما کان فیک، جتنے پہاڑ تو برائیوں کے کھڑے کر چکا ہے نا، تو آ گیا ہے، منت کرتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، تو نے مان لیا ہے کہ میرے علاوہ تیرا کوئی آسرا نہیں، تو نے تسلیم کر لیا کہ تیرے معاملات میرے بغیر چل نہیں سکتے، تیرا دنیا میں آخرت میں میرے بغیر گزارا نہیں۔ قد غفرت لک علی ما کان فیک، وہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے تیری برائیوں کے، میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آ گیا ہے، میں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ گناہوں کے معاف نہیں کیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں نے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیے، اور مجھے ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، یہ جو پہلا اشکال ہے شیطان نے ہمیں سمجھایا، اتنی برائیاں کرتا رہا، اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، یہ معنی ہے اس خوف کا۔ سود کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، اللہ کی شریعت کی بربادیاں اڑاتے رہے، حقوق کو پامال کرتے رہے، لوگوں کے حق مارتے رہے، ہاں معافی لینے کے ہر گناہ کے مطابق اپنے ضابطے ہیں، اگر گناہ صغیرہ کتاب و ہے سنت تو کا اللہ دائی جلال بیت والاکرام الحکمہ۔ اعمال معمول کے اعمال سے معاف کر دیتا ہے۔ اگر گناہ کبیرہ ہے اس پہ توبہ چاہیے، اگر گناہ بہت سنگین ہے بار بار توبہ چاہیے، اور اگر گناہ کسی انسان کے حق میں ہے تو اس سے معافی چاہیے یا اس کا حق ادا کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن آسمان کا رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے اگر تو آسمان کے پر دینے کے بقدر گناہ لے کے آئے، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں، میں تیرا رب ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو آ جائے میرے پاس صلح کی نیت سے، اثر نو تعلقات درست کرنے کے ارادے سے، وہ جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں نا، جو تو نے اللہ کے حق میں ظلم کیے ہیں، جو تو نے بندوں کے حق میں زیادتیاں کی ہیں، بندوں کے حق ادا کرتے ہوئے، ان سے معافیاں لیتے ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ یہ عہد و پیمان کر لے دوبارہ نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر زمین ساری کو بھر دینے کے بقدر بھی گناہ لے کے آ جائے، میں اتنی ہی مغفرت لے کے آ جاؤں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو مسئلہ نا، اللہ میری سنتا نہیں، واللہ یہ وہمہ ہے شیطان کی طرف سے، وہ سنتا ہے تیری، تو گناہگار ہو تو بھی سنتا ہے، تو نیک ہو تو بھی سنتا ہے، ارے تو زبان سے مانگے وہ تو بھی سنتا ہے، تو دل سے خیال سوچے وہ تو بھی سنتا ہے، تو مانگے بھی نہ، تو مانگنے کی پلاننگ بھی نہ کرے، وہ تو بن مانگے تجھے بہت کچھ دیتا ہے۔ ہوا کے حاصل کرنے پر تیری قدرت نہیں تھی، وہ سلسلہ تنفس تجھے عطا کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے تو اس قابل نہیں تھا کہ زمینوں سے اناج پیدا کر لے، تو کافر ہے یا مسلم، وہ تیرے لیے اپنی زمین کو مطیع و مسخر کر کے رکھتا ہے، آسمان پہ بادل آتے ہیں تیرے لیے رحمت کی برکھا برساتے ہیں، سورج کا فائدہ تجھے ہے، نہ نکلے
نظام نہیں بگڑتا، اس کی ضرورت، اس کی روشنی کی ضرورت تجھے ہے۔ یہ کافروں پر بھی اپنی شعائیں برساتا ہے، یہ ماننے والوں پر بھی اپنی شعائیں برساتا ہے۔ رات کی تاریکیاں سکون و اطمینان انسانوں کے لیے لے کے آتی ہیں۔ تو رات مانگے وہ تو بھی دیتا ہے، تو نہ مانگے وہ تو بھی دیتا ہے، وہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ جب تو مان کے مانگے گا، جب تو مانے گا بھی مانگے گا بھی، ارے تیرے انکار کے باوجود، تیرے نہ ماننے کے باوجود اتنا کچھ دیتا ہے۔ جب تو مانے گا بھی مانگے گا بھی پھر بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے بندو، میرے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز میری طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں۔ اور میرے بھائیوں، چیچا وطنی کے غیرت مندو، اس وقت ہم دو فرائض میں موجود ہیں۔ روزے کی حالت میں ہیں، خطبہ جمعہ اس میں موجود ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی چیز جو بندے کو میرے قریب کرتی ہے وہ فرائض ہیں۔ عقیدہ توحید فرض ہے، اسے اختیار کرنا، ختم نبوت اور رسالت کو ماننا فرض ہے، نمازیں قائم کرنا فرض ہے، مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، صاحب نصاب پہ زکات دینا فرض ہے، اللہ مال دے پہنچنے کا یارہ ہو، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں اپنے بندوں پر۔ فرمایا ان فرائض پہ دوام یہ سب سے زیادہ میرے قریب کرتا ہے۔ اور پھر میرا بندہ جب نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے سارے بگڑے کام درست کر دیتا ہوں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، کائنات کے لوگوں، میں نے ظلم اپنے نفس پہ حرام کر لیا، فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تم میرا حق نہیں مارو گے تو میں تمہاری محنت کا پورا پورا صلہ اور اجر دوں گا۔ اگر تم میرے بندوں میں زیادتی نہیں کرو گے، میری طرف سے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور پھر لمبی بات ارشاد فرمائی، فرمایا سنو، کلکم ضال الا من ہدیت، اور تم میری حیثیت سمجھو، اللہ فرماتے ہیں میری حیثیت اور مقام سمجھو، میری قدرت اور طاقت سمجھو، میری شان اور عظمت سمجھو۔ کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے گمراہ تھے، تمہیں ہدایت میں نے دی، تم سارے بھوکے تھے، کھانا میں نے کھلایا، تم سارے ننگے تھے، لباس تمہیں میں نے پہنائے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا تم لے کے آگے ہو، ہدایت سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے۔ بے لباس تھے، میں نے تمہیں لباس پہنا دیا، تم بے آبرو تھے، میں نے تمہیں عزت دار آبرومند بنا دیا، تم بھوکے پیٹ تھے، میں نے تمہیں کھانا دے دیا۔ اور میرے بھائیوں سوچو، اللہ کی قسم اپنے تخلیقی پروسیس پہ ذرا غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی عظمتیں سمجھنے کے لیے، اس کی حیثیت، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کو کچھ حد تک سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ تیرا وجود تک نہیں تھا، اللہ نے تجھے اتنا بڑا وجود دے دیا۔ جب تو ماں کے رحم میں تھا اس نے تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ جب تو دنیا میں آیا تجھے مانگنا نہیں آتا تھا، اس نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی سے چشمے بہا دیے۔ کائنات میں یہ عجب نظام ہے، جسم کٹتا ہے خون بہتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے اللہ نے ماں کی چھاتی سے دودھ بہا دیا۔ تو بھوکا تھا، اللہ فرماتے کھانا میں نے دیا۔ جب تو چلنے کے قابل ہو گیا، پھر کھیتوں کھلیان سینچنے لگ گیا، پھر زمینوں کے سینے پھاڑنے لگ گیا، پھر منڈی مارکیٹ تو نے بنا دی،
تیری قدرت کیا ہے؟ سامان لگا ہوا ہو، مارکیٹ سجی ہوئی ہو، اچانک شارٹ سرکٹ ہو گیا، سارا کروڑوں کا سامان جل گیا، اسے بچاتا بھی وہی ہے جو اسے بنانے والا ہے، اور اسے بنایا بھی اسی نے ہے جس نے پیدا تجھ کو کیا ہے۔ وہ تجھے پیدا کرتا ہے، تجھے سمجھاتا ہے، تیری تخلیق نہیں تھی، ہم نے تجھے وجود بخشا، تو کچھ نہیں تھا۔ انا ہدیناہ السبیل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تو قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا۔ ثم خلقناه نطفة في قرار مكين، تو کیا تھا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نُطْفَةً وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سُلَالَةً مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے بنایا، وہ ایک نطفہ جو باپ کی صورت سے ٹپکا ماں کے رحم میں گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ آج تو اتنا بڑا ہو کے یہ کہنے لگ گیا وہ میری سنتا نہیں، میرا مسئلہ اتنا بڑا ہے وہ حل کر نہیں سکتا، میں نے مانگا تھا اس نے دیا نہیں، میں گیا تھا سلو کرنے وہ مانا نہیں۔ اللہ کہتے تو جھوٹ کہتا ہے، تو کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا۔ فتبارک اللہ، اس کی برکتیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو لا اپنے مسئلے، کتنے ہوں گے زمین کی وسعتوں کے برابر، کتنے ہوں گے آسمان کی پہنائیوں کے برابر، کتنے ہوں گے فلک کا آسمان و زمین کی گہرائیوں کے برابر، تو لا جتنے لائے گا فتبارک اللہ، میں اس سے زیادہ برکتیں رکھتا ہوں، میں سارے حل کروں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کتنے مسئلے ہوں گے، گاڑی چاہیے، بیمار ہو، شفا چاہیے، پریشان ہو، اس کا حل چاہیے، دولت نہیں ہے، غربت دور کرنی دولت چاہیے، پڑوسی تنگ کرتا ہے اس سے عافیت چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، جنت کا داخلہ چاہیے، ہاں بھائی ناراض ہے اس کے دل کی نرمی چاہیے، جتنے مسئلے ہیں تیرے وہم و گمان میں آ سکتے ہیں یا تجھ پہ وارد ہیں، تیرا رب کہتا ہے انسانوں، جنوں اور جو پہلے گزر چکے ہو وہ بھی، جو موجود ہیں 6.5 پونے 7 ارب معلوم دنیا کی آبادی یہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، آؤ اللہ کہتے ہیں آؤ تم سارے، اللہ سارے آ جائیں، ہمارے تو مسئلے بہت ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اصل میں مسئلے تمہیں اس لیے بڑے لگتے ہیں کہ یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، لیکن خالق میں ہوں جس نے یہ بنا دیے، کیا حل نہیں کر سکتا۔ تمہیں اس لیے بڑے لگتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ تمہارے مسئلے تمہارے لیے بڑے اس لیے ہیں کہ تمہیں میری عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک ریش میں نے تمہارا بنایا، بغیر تھموں کے آسمان ٹھہرایا، اس میں سورج چاند ستارے سارے فٹ کر دیے، دنیا کا نظام چلایا، یہ اتنی بڑی وسیع و عریض دنیا اور وسیع فلک، اس کی گہرائیاں یہ ساری میں نے بنائی ہیں۔ جاؤ، اگر تمہیں کوئی اس میں نقص نظر آتا ہے تو تم ماننے کا حق رکھتے ہو، تم سمجھنے کا حق رکھتے ہو کہ وہ میرا رب میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ سارا کچھ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی نقص کے بنانے والا بھی اکیلا ہے، کتاب و سنت کا دائی بیت تو الحکمہ۔ میرا مسئلہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اپنے مسئلے لے کے آدم سے لے کر اب تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک، انسان بھی سارے، جن بھی سارے آ گئے، اللہ آ گئے ہیں، ایک میدان میں جمع ہیں، مجھے یہ چاہیے، فرمایا دیا، مجھے وہ چاہیے، دیا، جو مانگتے گئے دیتا گیا۔ میرے بندے، میرے کارخانہ قدرت، میرے رحمت کے دریا میں اتنی سی کمی نہیں ہوئی جتنا انگلی پانی میں ڈلونے سے پانی کا قطرہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو واہمہ ہے نا وہ سنتا نہیں، اللہ کی قسم وہ سنتا ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔
جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، شیطان ہمیشہ اکساتا رہتا، نہیں بہت گناہ کر لیے اب مت جا اس کے دروازے پر، وہ نہیں سنتا۔ وہ میرے بھائیوں، وہ کوئی دنیا کا ساہوکار ہے، وہ کوئی دکان کا مالک ہے، وہ کوئی مسجد کا مولوی ہے جو دوسری بار پوچھنے سے ناراض ہو جائے گا، وہ کوئی علاقے کا چودھری ہے جو اپلیکیشن پہ سائن کرنے سے پہلے 1000 منتیں کروائے گا، وہ تو ایک بار کہتا آ میرے پاس، اذا دعاک، ہاں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرا من کیا اس اعتماد سے لا یغفر الذنوب الا انت، عرش والے میں نے مانگ لیا، میں نے بڑی خواب چھانی، یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا، در در کے دھکے کھائے، اپنوں پرایوں کے سامنے کسکولے کدائی لے کے پھرتا رہا، مجھے کہیں سے خیر نہیں ملی، میں مان گیا ہوں خیر صرف تیرے پاس ہے، بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، عظمتیں تیرے ذات کو روا ہیں، بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، برکتیں تیری طرف سے ہیں، میں مان گیا ہوں تیرے دروازے کے علاوہ اور دروازہ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم تیرا رب کہتا میرے بندے ہاں فإنی قریب، تو ابھی انتظار میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، رستہ نہیں ملتا، میں تو تیری انتظار میں بیٹھا۔ اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں اللہ ذو الجلال والاکرام کی عظمت ہمارے ہیتا ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے یار، وہ رب ہے، میں محتاج ہوں اس کا، وہ میرا محتاج نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے رب کی، اسے میری ضرورت نہیں ہے، میں اس کی بندگی کروں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بندگی نہ کروں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گناہ کرتا رہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گناہ چھوڑ دوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، محتاج میں ہوں، ضرورت مند میں ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ معبود ہے، میں عابد ہوں، وہ مسجود ہے، میں ساجد ہوں، وہ میرا داتا ہے، میں اس کا فقیر ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرے انتظار میں ہوں، ہم شروع کر لیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا یار تیرا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ مچھلی والے کو دیکھو، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سرزمین عراق آج کے موصل کے قریب نینوا، ایک اس زمانے کا آپ کے چیچا وطنی کی آبادی رکھنے والا، کم و بیش قرآن کہتا ہے 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ آبادی رکھنے والا شہر۔ جناب یونس علیہ السلام، یونس بن متہ علیہ السلام، اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں نبی بنا کے بھیجا، قوم مانتی نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہزار قسم کی اذیتیں ہیں قوم کی طرف سے، بالآخر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، یونس علیہ السلام ضد ہو گئے قوم سے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے ان کے لیے بددعا کی، انہیں دھمکی دی، 3 زلزلے سے گزرنے سے پہلے آسمان سے تم پہ عذاب آئے گا۔ چلے گئے، عذاب تو نہیں آیا، تفصیلات موجود ہیں قرآن مجید میں، قوم سمجھ گئی، وہ جو مولوی صاحب کہتے تھے نا بندہ سچا تھا، جھوٹ کبھی نہیں بولتا تھا، آیات پڑھتا تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام کی پیغام رسانی کرتا تھا، وہ غصے ہو کے چلا گیا ہے، سچوں کے جانے سے عذاب آیا ہی کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ تائب ہوئے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے توبہ، اور سمجھو میرے بھائیوں اتنے گناہگار جو وقت کے نبی کو تنگ کرتے ہیں اور نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، رب سے تو وہ بھی معافی مانگے اللہ انہیں بھی معاف کرے۔ یونس علیہ السلام لاڈ محبت، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں حساسیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا بندہ، انہوں نے میری ایک نہیں مانی، اتنا مجھے تنگ کیا،
اچھا اس غم میں کہ میں نے جیسا کہا تھا ویسا ہوا نہیں، چل دیے، داستان آپ نے سنی ہے، سمندر میں کشتی میں سوار ہو گئے، اثنائے سمندر لوڈ زیادہ ہے، کشتی ڈول رہی ہے، اب کچھ کو سمندر میں کودنا ہوگا، قرآن اندازی کی اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بیان کیا، قرآن اندازی کی ہے، سورہ شعراء میں ہے، ان میں نام جناب یونس علیہ السلام کا بھی نکلا، پھینک دیا گیا اٹھا کے، مچھلی نے نگل لیا، صحیح سالم نگلا اور سمندر کی تہوں میں جا بیٹھا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا میرا، اللہ کے لیے داستان مت سنیے، مسئلہ سمجھیے، میں قصہ خوانی کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، بھائی ناراض ہیں، یار ہیں تو صحیح نا، ناراض ہیں تو کیا ہے، منائے جا سکتے ہیں۔ دولت کم ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، کمائی جا سکتی ہے، مکان نہیں ہے، زمین پہ ہونا فضا میں معلق تو نہیں ہو، بنایا جا سکتا ہے۔ اس اللہ کے بندے کا مسئلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے زمین پہ کوئی مت کہے کہ میں یونس بن متی سے اچھا ہوں، وہ نبی ہیں، وہ اچھے ہیں۔ فظنونی ذهب مغاضبا، غصے میں تھے، لاڈ والا غصہ، محبت والا غصہ، مان والا غصہ، غصے میں تھے، چلے گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، گمان یہ تھا کہ ایسا بھی کر لوں تو اللہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر اس طرف سے تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ بھی بہت غیرت والا ہے۔ پکڑا اور سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں نہ جانے کتنی تاریکیوں میں لے جا بٹھایا۔ اس سے بڑا مسئلہ ہے میرا، اس سے بڑی پریشانی ہے مجھے، کیوں بے اعتمادی ہے اپنے رب پہ۔ کہتے ہیں وہ تو نبی تھا، ہم کون سا نبی ہیں؟ بالکل صحیح ہے، وہ نبی تھے، ہم نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم نبیوں کے ماننے والے تو ہیں، اور جو وعدے میرے رب نے اپنے نبیوں سے کیے ہیں وہی وعدے انبیاء سے ماننے والوں سے کیے ہیں۔ مسجد ہم نے نبی کے حکم پہ بنائی ہے، رب کی رضا کے لیے بنائی ہے، روزہ اللہ کے نبی کے حکم پہ رکھا ہے، نبی کو مانتے ہوئے رکھا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے رکھا ہے۔ یہاں جمعے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، نبی کے حکم پہ ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، اسی لیے ازمائشیں بھی انبیاء جیسی نہیں ہیں، نبی نہیں ہے، نبی کی امت تو ہے۔ اعتماد کریں اپنے رب پہ، یقین کریں اس پہ، وہ قادر ہے تیرا مسئلہ حل کرنے پر۔ اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ایک بیمار یونس برادری کا ستایا ہوا، قوم کا تنگ کیا ہوا یونس علیہ السلام دریا کی تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، پانی کے اندھیروں میں، مٹی کی تہوں میں کتنے ماہ و سال گزرے، کوئی تفصیل موجود نہیں، لیکن بھائیو یہ کوئی چند گھڑیوں کا وقت تو نہیں ہوگا کہ 2-4 منٹ میں سب کچھ ہو گیا۔ نینوا سے نکلے، سمندر میں پہنچے، کشتی میں سوار، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہوں میں، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے واپس بلوایا، اور کیسے؟ فلولا انہ کان من المسبحین، تسبیح کرتے ہیں اس کی، عرش والے تو نینوا میں بھی مجھ پہ قادر تھا، تو سمندر کی تہوں پر بھی مجھ پہ قدرت رکھتا ہے، زمین بھی تیرے تابع ہے، سمندر بھی تیرے تابع ہیں، تو وہاں بھی مجھے بچانے والا تھا، یہاں سے بھی تو ہی بچائے گا۔ فظنونی ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ اللہ الہ الا انت سبحانک۔ یہی نقطہ معراج ہے تیری میری زندگی کا، یہی مقصود ہے روزے کا، یہی تقوی کا مقصود ہے، یہی تقوی کا حقیقی مفہوم ہے، یہی سحری و افطاریوں کا مقصد اعظم ہے۔ اللہ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، میں فقیر ہوں، تیرا بندہ ہوں، محتاج و بے بس ہوں، تو طاقتور ہے، اللہ سارے زمانے کی طاقت
طاقتیں مل جائیں تیری طاقت کا مقابلہ نہیں کرتی. میں نے سب کو چھوڑ دیا, میں نے اپنے آپ کو تیری سپرد کر دیا. آسمان کا رب کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. اور میرے بندے تو نے اپنے سارے غم مجھے سونپ دیے, سارے دکھ لے کے تو اپنے آپ کو میرے سپرد کرنے پر تیار ہو گیا. جا ہم قانون بیان کرتے ہیں صرف یونس بن متا کے لیے نہیں, جو اس معیار کا ایمان لے کے آئے گا ہم ایسے ہی اسے مشکلات سے نجات دیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ, اس کلمے کے ساتھ جو بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے سوال کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عرش والے نمازیں میں چھوڑتا رہا, روزوں میں سستی مجھ سے ہوتی رہی, تیرے حق میں گا کے میں مارتا رہا, گناہوں کی زندگی میری تھی, ہاں مجھ سے بے روی میں کرتا رہا, نافرمانیاں, بے وفائیاں, جفائیں, معصیتیں, یہ میری کمزوریاں تھی, یہ مجھ سے ہوئی. میں سب گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, سارے جرائم تسلیم کرتا ہوں. تو عظیم ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, تو بڑا باوفا ہے, وعدے پورے کرنے والا ہے. میں نے جب تجھے چھوڑا تو نے تب بھی مجھے سنبھالا, میں نے جب تجھے بھلایا تو نے تب بھی مجھے یاد رکھا, میں نے جب تجھ سے منہ موڑا تو تب بھی میرے انتظار میں رہا. میں نے اپنا دروازہ جب تیرے تجھ پہ بند کر دیا, تیرے دروازے تب بھی مجھ پہ کھلے رہے. لا الہ الا انت سبحانک, تو عظیم ہے, ہر کمزوری سے, ہر جفا سے, ہر بے وفائی سے گناہگار میں ہوں, آ گیا ہوں تیرے دروازے پہ, اللہ معاف کر دے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ, یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ جو اللہ سے مانگتا ہے اِنَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ, اللہ اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے. رب کو عاجزی چاہیے. اللہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں منکسر دیکھنا چاہتا ہے. واللہ تعجب ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے, یہ خیال آیا بھی کیسے کہ وہ سنتا نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ عمران, بچہ پیٹ میں ہے, تخلیقی پروسیس میں ہے. اللہ یہ میں نے تیرے دین کے نام پہ وقف کیا, بچی پیدا ہوئی, داستان طویل ہے. اللہ یہ تو بچی ہے, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, میں نے تو تیرے نام پہ وقف کیا ہے. آسمان کا رب کہتا ہے مریم, ہاں زوجہ عمران ہم خوب جانتے ہیں کیا پیدا ہوا ہے, تو اپنا وعدہ پورا کر. جو چیزیں میرے نام پہ وقف ہوتی ہیں میں کبھی انہیں ضائع نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر نہیں سکے. اللہ کی قسم جو چیز اللہ کی سپرد ہوتی ہے وہ کبھی ضائع. تاریخ انسانی بھری پڑی ہے اس موضوع کی داستانوں سے. چھوڑ دیا ہے, یہ بچی ہے, اللہ اس کی کفالت کون کرے گا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. تو نے عمران کی بیوی, تو نے ایک بچی کو جنم دیا, ہمارے نام پہ سے وقف کر دیا, ماں کی ممتا سے دور, لیکن ہم بہترین شاندار تربیت گاؤں میں اچھے کفیل کی زیر نگرانی اس کی کفالت کروائیں گے. ہم نے بڑی خوبی, تیرا یہ عمل بڑی خوبی کے ساتھ جو تو نے کیا, ہم نے اسے قبول حسن قبول عطا کر دیا, مان لیا تیری نیکی تھی. وکفلها زکریا, وقت کے نبی کو کفیل بنا دیا.
جس میں ڈائریکٹ آسمان سے وحی آتی ہے، جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بولتا نہیں ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کی پیروی کے بغیر کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ یہ نومولود بچی، عورت ذات جسے ممتا سے دور کر دیا گیا، باپ کی گود سایہ جسے چھین لیا گیا، نہیں چھینا نہیں، اس کی ماں نے اللہ کی رضا کے لیے چھڑوا دیا، رب کے نام پہ وقف کر دی، اللہ کے سپرد کر دی۔ اب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے۔ اللہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ایک ایک آیت میں کئی مسئلے اللہ جلال والاکرام نے بیان کیے ہیں۔ چاہے نبی ہو یا وقت کا بادشاہ ہو، جس پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے نا، یہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ کبھی چھوڑے گا نہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بھول جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ آگے تیرے ساتھ قدم اٹھانے کی سکت کھو بیٹھتا ہے، تیرا مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے آگے تیرے ساتھ وہ دستے تعاون بڑھا نہیں سکتا، اس سے بڑی عدالت میں تیرا وکیل بن کے وہ جا نہیں سکتا۔ ایک وکیل ہے، قسم اللہ ذوالجلال والاکرام کی، ایک وکیل ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ زکریا کفیل ہے، مفسرین لکھتے ہیں خالو بھی ہیں اس بچی کے، کفیل بھی ہیں، وقت کے نبی ہیں۔ اللہ جلال والاکرام سے ڈائریکٹ مناجات، بات چیت آسمان سے وحی پہ نازل ہوتی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ کمرہ چھوٹی سی بچی ہے، کمرے میں بند کی ہے، خوراک کی ضرورت ہے، فیڈر وہاں نہیں ہے، دودھ اٹھا کے خود سے بنانے کی قدرت نہیں ہے، خود سے چل پھر کے جا کے اپنا سامان زیست فراہم کرنے کی ابھی سکت نہیں ہے، بچی کی عمر اتنی نہیں ہے۔ ہاں زکریا بھول گئے، زکریا بھول گئے۔ او میرے بھائیوں، قسم رب الجلال والاکرام کی، اللہ کہتا ہے اور تمہارا وکیل کتنا قابل کیوں نہ ہو، اگر زکریا بھول سکتے ہیں تو اور کون ہے جو مخلوق میں بھولتا نہیں۔ ابھی کل جو بیمار تھے، جن کے لیے تم ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے تھے، پھر وہ بقضاء الہی انتقال فرما گئے، تم نے کندھوں میں اٹھا کے جا کے قبر رسید کر دیا، اب ان کی قبروں پہ چادریں ڈال کے انہیں وکیل بناتے ہو۔ یہ تو تب جب زندہ تھے تب بھول جاتے تھے، اب تو سنتے ہی نہیں۔ وہ ہے جو سوتا نہیں، جو بھولتا نہیں، جو اپنے بندے کو فراموش کرتا نہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم اور میں تو بھول گیا تھا یہ بے موسم کے پھل تجھے کس نے دیے؟ قالت هو من عند اللہ، خالو آپ بھولتے ہیں جس کے مجھے سپرد کر دیا گیا ہے وہ تو نہیں بھولتا۔ یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، وہ دن کی روشنیوں میں اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرا رب وہ ہے، تیرا اصل وکیل وہ ہے، تجھے اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس پہ تیرا کامل اعتماد ہونا چاہیے، اس کی رحمت، نوازش، وفا، محبت، دوستی پہ تیرا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس جیسا کوئی ہے نہیں، جو کبھی سوتا نہیں، کبھی اونگتا نہیں، کبھی مرتا نہیں، موت کبھی اس کے قریب آتی نہیں۔ الحی زندگی دینے والا وہ ہے، القیوم کائنات کے نظام قائم رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ واللہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اطباء لا علاج قرار دے کے چھوڑ کے چلے گئے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا گھر لے جاؤ، حاجی صاحب کا چل چلاؤ ہے، اس کے لیے کوئی دعا کر لو، وہ سارا دن جان نثار کرنے والی بیوی تھک ہار کے منہ موڑ کے وہ لیٹ گئی، اولاد جو اشارہ ابرو پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھی، جسمانی تقاضوں سے مجبور مغلوب ہو کے اپنے بیڈ روم میں جا کے آغوش نوم میں وہ غرق ہو گئے۔ اب کوئی نہیں سننے والا،
یہ پورا بیماریوں کا مجموعہ جس کا تنفس تنگ ہے، جو پریشانیوں کا مجسمہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی نہیں تھا تیرا سہارا اور تو نے ایک اپنی زبان سے اللہ کہہ کر آلی تھی، آسمان کے رب نے تب بھی کہا تھا میرے بندے تخیر تو کرتا ہے، میں تو اب بھی سنتا ہوں۔ اللہ چشم کائنات نے ایسے منظر کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ قرآن نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تفصیلات بہت ہیں، سالوں گزر گئے، بیماری کا مجموعہ، چلنے پھرنے سے قاص ہے، اور قرآن کہتا ہے اپنے بگانے سب چھوڑ گئے، بیویاں طلاقیں لے گئی، مال و منال چھن گیا، غربت قسمہ پرسی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے دامن پھیلا دیا، کتاب و سنت کا دائی بیت عرش الحکمہ۔ والے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بڑے مسائل ہیں، پڑوسی تنگ کرتے ہیں، کچہری عدالت کے چکر ہیں، زمینوں کی الجھنیں ہیں، رشتوں کی بے وفائیاں ہیں، مال و دولت کی قلت ہے، بیماریوں کا مجموعہ ہوں۔ انی مسنی الضر، بے شمار قسم کے مسئلے، وانت ارحم الراحمین، لیکن یہ مسئلے تو میرے لیے ہیں، تو خالق ہے، تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ایوب بیماریوں سے تنگ ہو، اللہ صبر کیا ہے، اور مفسرین نے لکھا 17-18 سال صبر کیا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، 17-18 سال کے بعد بھی پکارا ہے تو اسی کو پکارا ہے جو ارحم الراحمین۔ میرے بندے ایڑی مارو زمین پہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے چشمہ پیدا کر دیا، اس کو پی بھی لو، اندر کی ساری بیماریاں ختم ہوں گی، نہا لو، اللہ ذوالجلال والاکرام تندرستیاں عطا کر دے۔ میرا مسئلہ اس سے بڑا ہے؟ اللہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ میرے لیے ہے، یہ پریشانی آپ کے سامنے ہے، جو ہمارا وکیل ہے، جو ہمارا کفیل ہے، جو ہم سے صلح کے انتظار میں ہے، دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، ہر رات ہمیں آوازیں دیتا ہے، بہت ہمارے قریب ہو کے اپنے عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ نزول فرما ہو کے، اور گناہگاروں تم بھی، ماننے والوں تم بھی، نہ ماننے والوں تم بھی، جو میرے ہیں وہ بھی، جو بےگانے ہیں وہ بھی، آئے، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو چاہو مانگو، میں سب کو دینے کے لیے تیار۔ کوئی ایسا شفیق، کوئی ایسا رحیم، کوئی ایسا مہربان۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے 2 آدمی، ایک ضرورت مند تھا، خاصا مجبور تھا، روپے پیسے کی ضرورت تھی، لمبی مسافت طے کر کے دوسرے کے پاس آیا، 1000 دینار چاہیے ادھار۔ اس نے کہا بھائی 1000 دینار تو ہیں، دے دوں گا، ائتنی بالشہداء اشہدہم، کوئی گواہ لاؤ جن کے سامنے تجھے دوں۔ بھائی میں اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں، میرے پاس گواہ نہیں، تو ایسے کیسے دے دوں؟ فرمایا کفا باللہ شہیدا، وہ قرض لینے والا اللہ کو اپنا گواہ بناتا ہے، اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اور میرے بھائی میں رب کو گواہ کر کے تو اس سے پیسے لے رہا ہوں، دے۔ کہتا اچھا فاتنی بالکفیل، کوئی ضامن لاؤ۔ تو پیسے لے کے بھاگ گیا تو کون دے گا؟ 1000 دینار تو لے کے بھاگ گیا تو مجھے کون دے گا؟ ضامن لاؤ۔ کہتا ہے کفا باللہ کفیلا، جو گواہی دے گا وہی ضمانت دے گا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ضامن نہیں۔ اللہ اکبر۔ دینے والا بھی مومن تھا،
جا تو نے بہترین گواہ مجھے دیا ہے، تو نے بہترین ضامن مجھے دیا ہے، یہ 1000 دینار ہے، جا میں نے تجھے دیا، لیے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ دکانداروں میرے بھائیوں، دنیا دارا ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام پہ وہ بھروسہ اور اعتماد، اپنے رب کی عظمت کا وہ ادراک، اس کی طاقت اور شان و شوکت کا وہ احساس، یہ دو بندے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا کفیل ہے، ضامن ہے، 1000 دینار دیے لے کے چلا گیا، فلاں تاریخ کو اتنے مہینوں بعد آؤں گا بھائی، اسی جگہ پہ تجھے لگا دوں گا۔ چلا گیا ہے، کشتی میں سوار ہوا، سمندر پار کر گیا، اپنے کام کاج میں نکل گیا، پیسے جمع ہیں، دینے کی نیت سے واپس آیا، سمندر کے کنارے پہ آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کشتی نہیں ملتی، مسلسل انتظار میں ہے، جتنے سورسز تھے سارے بروئے کار لایا، جو رابطے تھے سارے استعمال کر لیے، ادھر پہنچنے کے لیے کشتی نہیں ملتی، عذر نہیں بنایا، میں تو معذور ہوں، بے بس ہوں، کشتی نہیں ملتی۔ آسمان کے رب سے ہم کلام ہوا، عرش والے میں نے مانگے تھے اس سے پیسے، اس نے کہا گواہ دے، میں نے تجھے گواہ دے دیا، اس نے کہا ضامن دے، میں نے تجھے ضامن دے دیا، اللہ میں بھی تیری گواہی اور ضمانت پہ راضی تھا، وہ تیرا بندہ بھی تیری گواہی اور ضمانت پہ راضی تھا، اب میں تو یہاں پھنس گیا، یہ سمندر مجھے ادھر جانے نہیں دیتا، لیکن دیکھنا کائنات کے خالق، میں بھی تیری گواہی ضمانت پہ راضی، وہ بھی تیری گواہی ضمانت پہ راضی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کو اپنا کفیل بنا کے وعدہ پورا نہ کروں، جا اللہ میں جا نہیں سکتا، ہاں البتہ پیسے بھیجنے کی ایک تدبیر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لکڑی لی، اسے اندر سے تھوڑا کھوکھلا کیا، اس نے 1000 دینار رکھا، اس میں ایک رکا لکھ کے اس صاحب مال، رب المال جو مالک تھا 1000 روپے کا، جس کے قرض لٹانے جا رہا تھا، اس کے نام رکا لکھا اور وہ لکڑی بند کر کے دریا میں بہا دی، عرش والے وہ بھی تجھ پہ راضی، میں بھی تجھ پہ راضی، یہ 1000 دینار میں تیری سپرد کرتا ہوں، مالک تک پہنچا دینا۔ اب مالک وہ اس بے چینی میں کہ ابھی آیا نہیں، نکلتا ہے سمندر کے کنارے جا کے دیکھتا ہے، ادھر کو گیا تھا یہاں سے آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچانک موجوں کے ساتھ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی، اٹھائی گھر میں لے آیا، چلے جلانے کے کام آئے گی، بھاڑا 1000 دینار بھی اللہ نے دے دیا اور اس کا محبت کا پیغام بھی اللہ نے دیا۔ یہ قدرت ہے تیرے رب کی، یہ عظمت ہے تیرے رب کی، تیرے خالق کی۔ میرے بھائی بات اتنی سی ہے، ہم اس پہ پورا اعتماد کریں، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے نا کہ میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، آ گیا میں نے معاف کر دیا، پھر چلا گیا، پھر گناہ کرتا رہا، بخاری میں ہے، پھر گناہ کرتا رہا، پھر آ گیا، پھر آگے کہتا ہے اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطیاں کی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں، کہاں سے مانگوں، میرے سارے مسئلے تو ہی حل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اعمل ما شئت قد غفرت لک، میرے بندے جتنا کر کے آیا ہے میں سارا ہی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے زیادہ رحمت اور شفقت والی ذات کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم کائنات کی ساری مائیں مل جائیں، اپنے بچے سے وہ محبت نہیں کرتی جو میرا رب ہم سے کرتا ہے۔ یہ سحریاں افطاریاں ہمیں سبق دیتی ہیں، ہم اپنے رب پہ اعتماد کرنے والے بنیں، اپنے مسئلے اپنے اللہ کے سامنے رکھیں۔ کائنات کا کوئی مسئلہ میرے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔